بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہر وقت اپنا منہ چھپا کر رکھتی۔ میں نے آج تک آئینہ نہیں دیکھا تھا کیونکہ میری ماں نے مجھے قسم دی تھی، نہ تو اپنا چہرہ خود دیکھے گی اور نہ دوسروں کو دکھائے گی اپنا چہرہ، تجھے میری قسم ہے۔ یوں میں ہر وقت منہ پہ نقاب اوڑھے پھرتی تھی، لیکن مجھے اپنا آپ دیکھنے کا بہت تجسس ہوتا۔ ایک دن میں نے امی سے چھپ کر شیشہ خرید لیا۔ پھر جیسے ہی امی سوئی تو میں نے شیشہ دیکھا تو جو منظر سامنے آیا دیکھ کر میری تو روح لرز گئی۔ میں ایک کمہار کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ مٹی کے برتن بناتا تھا۔ میں نے یہ کام اپنے باپ سے سیکھا۔ میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ وہ اکثر جب لوگوں کے گھر سے کام کر کے واپس لوٹتی تو میں اس کو کمرے میں چھپ چھپ کر روتا دیکھتی۔ بچپن سے میں نے انہیں ایسے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیوں روتی ہیں۔ میں اکثر ان سے پوچھتی، امی کیا وہ لوگ جن کے گھروں میں آپ کام کرتی ہیں آپ کو ڈانٹتے ہیں؟ آپ مت جایا کریں دوسروں کے گھر، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میری ماں اتنا سن کر مجھے اپنے سینے سے لگا لیتی۔ ہم لوگوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ اور پھر دوسری جگہ سے تیسری جگہ۔ جو گاؤں ابا کو اچھا لگتا، جہاں عزت ملتی، بس ہم بھی وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ ایک روز میں اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ بیٹھی ہانڈی بنا رہی تھی۔ ان کی طرح میں نے بھی بڑی مہارت سے ایک اچھی ہانڈی تیار کر لی۔ عین اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تو میری ماں نے مجھے اندر بھیج دیا۔ مجھے بڑا غصہ آیا۔ ابھی مجھے کام مکمل کرنا تھا کیونکہ عورتیں جب بھی برتن خریدنے آتی تھیں تو گھنٹہ گھنٹہ ابا سے باتیں کرتی رہتی تھیں، اور میرے لیے جان کا عذاب، مجھ کو کمرے میں قید ہونا پڑتا تھا۔ میں نے کمرے میں جا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا جن پہ مٹی جم رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد مٹی سوکھ گئی۔ میں کیا کرتی، کیسے دھوتی؟ ٹوٹی جو باہر تھی۔ اتنے میں ایک عورت میری بنائی ہوئی ہانڈی کی تعریف کرنے لگی۔ مجھے بڑا اچھا لگتا جب میرے ہنر کو داد ملتی، لیکن ابا کہتے، یہ ہانڈی میں نے خود بنائی ہے۔ میری ساری محنت کا کریڈٹ ابا لے لیتے۔ دل میرا کڑ جاتا، دل چاہتا کہ باہر چلے جاؤں اور چیخ چیخ کے بتاؤں کہ یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اور بڑے چاؤ سے تیار کی ہے، لیکن پھر کچھ سوچ کے چپ ہو جاتی، دل میں صبر کر جاتی۔ باہر ایک اور ہنڈیا پڑی تھی جو میں نے تیار کی تھی۔ مجھے اس پہ ڈیزائن بنانا تھا۔ یہ کام بھی مجھے بہت زیادہ پسند تھا۔ جیسے ہی وہ چلی گئی میں باہر آ کر ہانڈی پہ ڈیزائن بنانے لگی۔ میرے چہرے میں ایک راز چھپا تھا جسے صرف دوسرا ہی دیکھ کر بتا سکتا تھا، یا پھر میں خود، لیکن اگر میں خود بتاتی تو اس کے لیے میرا آئینہ دیکھنا ضروری تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک میں نے آئینہ نہیں دیکھا تھا۔ میرا کوئی بھائی یا بہن بھی نہیں تھے جس سے پوچھ لیتی۔ مجھے جو تجسس ہوتا کہ میں اپنا چہرہ دیکھوں۔ ایک خواجہ سرا جو ہر روز ہمارے دروازے پہ ہر روز دستک دیتا تھا، وہ کیوں دستک دیتا تھا؟ کیا مقصد تھا اس کا؟ یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ میری ماں ہر روز اس کو آٹا یا کچھ نہ کچھ دے دیتی۔ وہ مجھے لے جانے کا بھی کہتا، لیکن میری ماں انکار کر دیتی۔ میں اکثر سوچتی کہ میرا وجود تو بالکل ایک لڑکی کی طرح ہے، تو یہ ایسا کیوں کہتا ہے، اور میں تو اس کی نسل سے بھی نہیں ہوں؟ پھر آخر کیوں یہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کرتا ہے؟ ایک طرف مجھے اس خواجہ سرا کا راز جاننا تھا تو دوسری طرف اپنے چہرے کا۔ ایک دن ایک عورت ابا سے کچھ برتن خریدنے کے لیے آئی۔ وہاں میرے موجود برتنوں کی بھی بڑی تعریف ہوئی، جس سے ہمیشہ کی طرح مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اس نے میرے ابا سے پوچھا، یہ سارے برتن آپ نے خود بنائے ہیں؟ ابا نے کہا، ہاں ہاں، یہ سارے برتن میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، برتنوں میں فرق ہے، کچھ برتن تو بڑی مہارت سے خوبصورت طریقے سے بنائے گئے ہیں۔ ابا نے کہا کہ کچھ برتن صحیح بن جاتے ہیں اور کچھ خراب ہو جاتے ہیں۔ میں اندر ہی اندر غصہ کر رہی تھی۔ میری ساری محنت کی داد ابا وصول کر رہا تھا۔ عین اسی وقت مجھے بڑی زبردست چھینک آئی۔ میری چھینک کی آواز سے عورت نے کمرے کی طرف دیکھا۔ میری امی دوڑتی ہوئی آگے آئیں اور اس عورت کی طرف بڑھی۔ وہ عورت کہنے لگی، یہ اندر کون ہے؟ کسی لڑکی نے چھینک ماری ہے۔ میری ماں کہنے لگی، اندر تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ چھینک میں نے ماری تھی۔ لیکن وہ عورت نہیں مانی، کہنے لگی، نہیں، آواز تو اس کمرے سے آئی تھی۔ خیر، وہ تھک ہار کر برتن لے کر چلی گئی۔ اس کو شک نہیں، اب یقین ہو چکا تھا کہ اندر کوئی تیسرا شخص بھی ہے، یقیناً ان کی بیٹی ہے۔ میرا راز یا تو میں جانتی تھی یا میرے گھر والے۔ میرے والدین میری وجہ سے بہت افسردہ تھے، یہاں تک کہ میری ماں نے مجھے قسم تک دے دی تھی کہ میں کسی سے نہ ملوں۔ کسی کی شادی ہوتی تو مجھے گھر چھوڑ کر چلے جاتے۔ میں دل میں ہی تصور کرتی کہ وہاں سب کتنا مزہ کر رہے ہوں گے۔
میری زندگی کٹھن ہو گئی تھی۔ ایک تو مجھے گھر سے باہر بھیجا نہیں جاتا تھا، دوسرا اگر بھیجتے تو مکمل پردے میں بھیجتے۔ مجھے اپنا چہرہ دیکھنے کی خواہش نہیں رہی تھی، زندگی بے معنی لگنے لگی تھی۔ یہ دسمبر کی سرد رات تھی جب میرے تایا ابو کی بیٹی کا فون آیا کہ ان کی امی یعنی میری تائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ گھر میں سبھی رونے لگے۔ میری امی تو اسی وقت تائی کے گھر چلی گئیں۔ جنازہ کل دوپہر 2 بجے تھا۔ امی نے وہاں تائی کے گھر کے 1-2 چکر لگائے اور پھر واپس آ گئیں۔ جنازہ اٹھنے میں پونا گھنٹہ رہ گیا تھا جب امی جانے لگی۔ میں نے چادر اوڑھی اور امی کے پاس آ گئی۔ امی مجھے دیکھ کر چونکی، کہنے لگی، تو کیوں جا رہی ہے؟ میں نے کہا، امی تائی ہمارے گھر بہت کم آئی ہے، اگر آئی بھی ہیں تو میں کبھی ان سے نہیں ملی کیونکہ آپ نے ملنے ہی نہیں دیا، اور اگر اب مرتے وقت بھی ان کا منہ نہ دیکھ پائی تو میری یہ تو حسرت ہی رہ جائے گی نا۔ امی کہنے لگی، وہاں اگر لوگوں نے تمہیں دیکھ لیا نا تو وہ میت کا منہ کم اور تیرا منہ زیادہ دیکھیں گے۔ امی مجھے جھڑک کر چلی گئی۔ میں کمرے میں بیٹھ کر رونے لگی کہ اب میں کیا اتنی بے بس ہوں کہ اپنی تائی کا آخری دیدار بھی نہ کر سکوں۔ اب ایسا نہیں ہوگا، میں خود سے مخاطب تھی۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ میں لازمی جاؤں گی۔ یہ سوچ کر میں جلدی سے چادر لے کر گھر سے باہر نکل آئی، دروازے کو تالا لگا کر تائی کے گھر پہنچ گئی۔ میت کو ٹینٹ کے اندر رکھا گیا تھا۔ میت کی چارپائی کے ایک طرف رشتہ دار خواتین اور دوسری طرف محلے کی دوسری عورتیں موجود تھیں۔ میں بڑی پریشان تھی۔ میں اس طرف سے گئی جہاں محلے کی عورتیں تھیں، جلدی سے اپنی تائی اماں کا آخری دیدار کیا اور واپس گھر آ گئی۔ ایسا ہی کچھ ایک بار کزن کی شادی پر بھی ہوا۔ میرے کزن کا گھر میرے گھر سے کچھ ہی دور تھا۔ جب اس کی شادی رکھی گئی تو لڑکیاں ڈھولک بجانے کے لیے رات کو آتی، لیکن میں گھر میں اکیلی ہوتی۔ ان کی تالیوں، گانوں کی آوازوں سے میرا دل چھلنی ہو رہا ہوتا۔ میں اندر ہی اندر مر جاتی۔ احساس نام کی کوئی چیز باقی نہ بچی تھی۔ ایسے لگتا تھا بن مقصد پیدا کیا گیا ہے مجھے۔ سارا دن آنسو بہاتی رہتی۔ اگلے دن پھر میں اس خواجہ سرا کو دیکھ رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح امی اس کو آٹا دے رہی تھی۔ ہمارے گھر کا خود خرچہ بڑی مشکل سے پورا ہوتا تھا۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہمارے دروازے پہ کبھی کوئی فقیر نہیں آیا سوائے اس خواجہ سرا کے، کیونکہ سب فقیر یہ سوچ کر نہیں آتے تھے کہ یہ تو غریب ہیں، ان کے پاس خود کچھ نہیں ہے، ہمیں کیا دیں گے۔ ایک بار تو میرے دل میں آیا کہ خواجہ سرا سے جا کر 2 ٹوک بات کر لوں اور کہوں یہاں مت آیا کرو، لیکن پھر اماں ابا کا لحاظ آ جاتا۔ کچھ دنوں بعد ہمارے برتن اب پک چکے تھے۔ اب مجھے ان پر مختلف رنگوں سے ڈیزائن کرنے تھے۔ ابھی میں نے کام شروع کرنا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ میری ماں نے مجھے اشارے کیا کہ میں کمرے میں چلی جاؤں۔ میں منہ بسورتی کمرے میں چلی گئی۔ ایک مولوی صاحب اپنی بہو کے ساتھ ہمارے گھر آئے تھے۔ لڑکی نے سرخ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، شاید اس کی کچھ دن پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ اس کے آتے ہی ابا نے استقبال کیا۔ وہ بھی برتن خریدنے آئے تھے۔ مولوی صاحب تھے، مٹی کے برتن استعمال کرتے تھے۔ ایک تو یہ سنت رسول بھی تھی، دوسرا وہ گاؤں کے تمام لوگوں کو اس بات کی تلقین کرتے کہ مٹی کے برتن استعمال کریں، ایک تو سنت پوری ہو جاتی ہے اور دوسرا بہت سی بیماریاں۔ میں چھپ کر اس سرخ جوڑے والی کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی خوبصورت تھی وہ، میں بیان نہیں کر سکتی، بس اس کی خوبصورتی میں کھو گئی۔ جیسے ہی وہ گئے تو میں باہر نکل آئی۔ میں کہنے لگی، ابا یہ لڑکی کتنی خوبصورت تھی نا۔ ابا نے سر ہلایا۔ میری ماں چائے بنا رہی تھی۔ ابا میں کب سرخ جوڑا پہنوں گی؟ ابا کا کام کرتا ہاتھ رک گیا اور ابا نے مجھے آنکھ اٹھا کر دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں جیسے مجھ سے بہت شرمندہ تھے۔ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تو وہ چائے بنانے میں مگن تھی۔ میں اس بات کو جانتی تھی کہ ماں انجان بننے کا ڈرامہ کر رہی ہے۔ سب کچھ بھلا کر میں ڈیزائن کرنے لگی۔ ایک روز اماں کسی کے گھر کام کرنے گئی تھی۔ میں اور ابا اکیلے گھر میں تھے۔ معمول کے مطابق مٹی کے برتن بنا رہے تھے۔ میرے ابا مٹی چکنی کر رہے تھے۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو ابا نے مجھے اندر بھیج دیا۔ وہی عورت پھر سے آ ٹپکی تھی۔ پہلے تو وہ باتیں کرنے لگی۔ اتنے میں باہر کسی مرد نے آ کر میرے ابا کو آواز دی تو وہ باہر چلے گئے۔ یہ اس عورت کے لیے ایک سنہری موقع تھا کہ وہ اندر جھانک سکے۔ وہ جلدی سے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے میں تھی۔ میں نے نقاب کر رکھا تھا۔ اس عورت نے ایک نظر پیچھے کی طرف دیکھا جیسے اسے میرے ابا کا ڈر تھا۔ مجھ سے کہنے لگی، بیٹا ڈرو نہیں، میں ایک عورت ہوں، مجھ سے بھلا کیسا پردہ؟ نقاب اتار کر دکھاؤ میرے بچے۔ میں ڈر گئی کہ اب میں کیا کروں کہ اتنے میں ابا گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ میں اس کے ساتھ بیٹھی ہوں لیکن نقاب کیا ہوا ہے تو ان کو تھوڑا حوصلہ ہوا۔ انہیں اس عورت پہ غصہ تو انتہا کا آ رہا تھا لیکن خاموش ہو گئے کیونکہ اب بحث کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔
ساری رات میں سوچتی رہی کہ کیا میں اسی طرح گھٹ گھٹ کے زندگی بسر کرتی رہوں گی؟ میں کیسے اپنا چہرہ دیکھوں؟ میرے پاس تو آئینہ بھی نہیں اور نہ ہی گھر میں موجود ہے۔ جب ہم خانہ بدوش لوگوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی۔ مجھے طرح طرح کے لوگ دیکھنے کو ملتے، ہر طرف ٹریفک، بچے، بوڑھے، جوان، سب خود کو آزاد محسوس کرتی تھی۔ ایک دن میں نے سوچ لیا کہ میں آئینہ خریدوں گی۔ میں نے ابا کے ساتھ دھوکہ کرنا شروع کر دیا۔ میں اگر دن میں 5 برتن بناتی تو ابا کو 4 بتاتی، اس ایک برتن کے پیسے خود رکھ لیتی اور باقی کے 4 کے پیسے ابا کو دے دیتی۔ یوں ایک ماہ میں نے 200 روپے جمع کر لیے تھے۔ سوچ رہی تھی کہ اتنے میں آئینہ تو آ ہی جائے گا، بس یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گھر سے باہر کیسے جایا جائے۔ ایک رات میں نے گھر سے باہر جانے کی کوشش کی۔ میں جا رہی تھی کہ میرا پاؤں بالٹی سے ٹکرا گیا اور شور سن کر اماں ابا دونوں اٹھ گئے۔ انہوں نے پوچھا، کیا کرتی پھر رہی ہے تو؟ میں نے ہمت کر کے کہا، میں باتھ روم جانے کے لیے اٹھی ہوں۔ یوں میں 2 سے 3 مرتبہ بچی۔ ایک رات میں نے سوچ لیا کہ اب غلطی نہیں ہوگی۔ میں نے پورے حوصلے کو جمع کیا اور اٹھ گئی۔ گلی سے نکلتے ہی اندھیرے نے میرا استقبال کیا۔ ایک آدمی کا گزر ہوا تو میں نے اس سے پوچھا، یہاں کہیں کریانے کی سٹور ہے؟ تو اس نے ایک طرف اشارہ کر دیا۔ میں وہاں چلی گئی۔ میں نے نقاب کر رکھا تھا۔ سٹور پہ جا کر میری بتی گل ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آدمی سے بات کیسے کروں، کیونکہ میں نے کسی اجنبی سے بات کرنا تو دور کی بات، کسی کی شکل تک دھیان سے نہیں دیکھی تھی کبھی۔ اس نے بڑے روب و دبدبے سے پوچھا، ابھی بھی کیا چاہیے؟ آئینہ چاہیے، مجھے منہ دیکھنے والا، میں نے معصومیت سے کہا۔ اس نے مجھے شیشہ دے دیا۔ وہاں پڑی کھانے پینے کی چیزیں دیکھ کر میرا من للچایا۔ آئینہ کم پیسوں کا آیا تو میں نے وہاں سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں خرید لیں۔ میں وہاں سے گھر کی طرف چل پڑی۔ گھر کی طرف آتے ہوئے مجھے رستہ یاد نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میں کبھی گھر سے باہر گئی ہی نہیں تھی۔ کم از کم 1 گھنٹہ مجھے گھر ڈھونڈنے میں لگا۔ گھر آئی تو میں بری طرح کانپ رہی تھی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ اماں ابا اس دوران جاگے نہیں، ورنہ اب تک بھاگ جانے کا صحرا میرے نام لگ چکا ہوتا۔ میں نے شیشہ ٹرنک میں رکھ دیا اور کھانے پینے کا سامان بھی سنبھال لیا۔ اب مجھے صبح کا بے صبری سے انتظار تھا۔ جب صبح ہوئی تو میں اماں کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ خواجہ سرا آج پھر سے آیا تھا۔ مجھے ایک کنیکشن سا لگتا تھا اپنا اس کے ساتھ۔ میں نے اسے دیکھا، پھر میں کام کرنے لگ گئی۔ میری ماں مجھے چھوڑ کر کسی کے گھر کام کرنے چلی گئی۔ میں اب انتظار کرنے لگی کہ ابا کسی طرف کو جائیں۔ آخر مجھے موقع مل ہی گیا۔ ابا کہنے لگے، دروازہ بند کر لے بیٹا، میں تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں۔ میں پھولے نہ سما رہی تھی۔ دروازہ بند کر کے میں نے ٹھنڈی آہ بھری۔ میرے مقصد کی تکمیل ہو رہی تھی۔ میں نے ٹن سے شیشہ نکالا، سانسیں الجھی ہوئی اور دھڑکنیں بہت تیز ہو گئی تھیں۔ میں نے اپنے سامنے شیشہ کیا اور خود کو دیکھا، مگر یہ کیا؟ میرے تو پاؤں سے جیسے زمین نکل گئی ہو۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ میرے اوپر ایسا لرزہ طاری ہو گیا کہ میں خود کو سنبھال کے بھی سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ دروازے پہ ابا دستک دے رہے تھے اور مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ بہت ہوش سنبھال کے میں نے دروازہ کھولا۔ ابا نے آتے ہی تبصرہ شروع کر دیا تھا، اتنی دیر کیوں کر دی؟ فلاں مجھے دیکھ کر کہنے لگے، کیا ہو گیا؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میرا کام میں اب من ہی نہیں لگ رہا تھا۔ دماغ پہ اپنی تصویر چھپ گئی تھی۔ پھر اس رات کھانے کے دوران میں نے خواجہ سرا کے متعلق پوچھا، وہ مجھے کیوں لے جانے آتا ہے، حالانکہ میں اس کی نسل سے بھی نہیں ہوں؟ اماں کہنے لگی، چپ کر جا۔ میں نے کہا، میں خواجہ سرا ہوں، جبھی تو آپ میری شادی نہیں کرتے۔ اماں نے کہا، نہیں، تو خواجہ سرا نہیں ہے۔ بہت جلد میں تیری شادی کر دوں گی، تیری شادی ہو جائے گی میری بچی۔ میں نے دل میں سوچ لیا، اماں جھوٹی تسلیاں دے رہی ہے، لیکن حقیقت تو اب میں بھی جانتی تھی کہ میں خواجہ سرا نہیں تھی۔ کچھ دن کے بعد وہ عورت پھر سے ہمارے گھر آئی۔ اس نے مجھے نقاب میں دیکھ لیا تھا۔ میرے ابا اس وقت گھر پہ نہیں تھے۔ وہ عورت میری ماں سے کہنے لگی، اس کی شادی کر دو۔ میری ماں نے کہا، ہاں اس کا رشتہ دیکھ رہے ہیں۔ میری ماں نے کافی سارے جھوٹ بولے۔ وہ عورت کہنے لگی، تمہاری بیٹی کے لیے میں اپنے بیٹے کا رشتہ مانگتی ہوں۔ میری ماں نے اسے بارہا کہا، ارے یہ تمہارے بیٹے کے قابل نہیں ہے، لیکن جیسے وہ تو مجھے اپنی بہو ہی تسلیم کر چکی تھی۔ میری ماں نے اس عورت کو اندر بلایا اور مجھے اس کے سامنے کر دیا۔ میری ماں نے کہا، بیٹا اپنا نقاب اتار دو۔ میں جو اپنی حقیقت جان چکی تھی، میں نے نقاب اتار دیا۔ وہ عورت دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ میری ماں نے کہا، میں اسی لیے کہتی تھی
کہ میری بیٹی تمہارے بیٹے کے قابل نہیں ہے۔ وہ عورت تھوڑا مایوس ضرور ہوئی مگر کہنے لگی، میرے بیٹے کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے، میری طرف سے تو تم رشتہ پکا ہی سمجھو۔ اماں نے ابا سے بات کی۔ ابا نے کہا، ارے بھگوان، لڑکا ہم اس صورت میں دیکھتے جب ہماری اپنی بیٹی میں عیب نہ ہوتا، جیسا بھی ہو سنت پوری کرو۔ میری سمجھ سے باہر تھا کہ اگر میں لڑکی تھی تو وہ مجھے کیوں لینے آتا تھا؟ کیا تعلق تھا اس خواجہ سرا کا مجھ سے؟ جبار اپنی بوڑھی ضعیف ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ جہاں ایک طرف مجھ پہ پابندیاں عائد تھیں، بالکل اسی طرح اس کی صورتحال بھی مجھ سے جدا نہ تھی۔ وہ ایک فرشتہ صفت انسان تھا، بس ایک مسئلہ تھا، اور وہ مسئلہ بلا کا تھا، یعنی اس کا رنگ بالکل حبشیوں جیسا تھا۔ کوئی بھی لڑکی اس سے بات کرنا تو دور کی بات، اس کو دیکھتے ہی انکار کر دیتی۔ دن گزرتے گئے، ہماری بات پکی ہو چکی تھی، مگر نہ تو اس نے مجھے دیکھا تھا اور نہ ہی میں نے اسے۔ میں سوچتی رہتی کہ کیا میں اس کو پسند آ جاؤں گی؟ دوسری طرف جبار یہ سوچتا کہ میں نے اسے پسند کیسے کر لیا۔ اللہ نے میرے اندر سے سارا تکبر نکال دیا تھا۔ مجھے اب خود کی فکر رہتی تھی۔ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ میں خواجہ سرا تو نہیں ہوں، لیکن اس خواجہ سرا کے ساتھ کیا تعلق تھا یہ جاننا اب ضروری تھا۔ دوسرا مجھے اس قید سے رہائی مل جاتی۔ میری شادی کا آخرکار وہ دن آ گیا۔ دنیا کی سب سے بدترین شادی شاید میری ہی تھی۔ پھٹے پرانے کپڑوں میں مجھے رخصت کر دیا گیا۔ میں بیڈ پہ بیٹھی تھی، ایک کچے کمرے سے نکل کر پکے کمرے میں آ کر اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے میں ٹی وی بھی پڑا ہوا تھا۔ میرے گھر میں تو ٹی وی نہیں تھا، اس سے مجھے ٹی وی دیکھ کر بے حد خوشی ہو رہی تھی۔ کمرے کی ہر چیز مجھے بھا رہی تھی۔ اتنے میں میری ساس دودھ کا گلاس پکڑے آ گئی۔ میں بیٹھی اپنی سوچوں میں مگن تھی کہ میری ساس نے مجھ کو کیسے اپنا لیا۔ انہوں نے مجھے دیکھا بھی، لیکن ہاں کی توقع مجھے نہیں تھی۔ خیر، کچھ لمحوں کے بعد میرا شوہر داخل ہوا۔ اس نے مجھے سلام کیا، میں نے جواب دیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا۔ کچھ باتیں کرنے کے بعد اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو وہ ایک دم چونکا۔ اس نے میرا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو مجھے اس کے رنگ سے کراہیت سی آنے لگی۔ میں یہ بھول گئی کہ میرا اپنا چہرہ کیسے ہے، وہ یہ بھول گیا کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ اس نے مجھ سے میرے چہرے کے بارے میں پوچھا تو میں نے سہمے ہوئے لہجے میں بتایا، ابھی چند ماہ پہلے میں نے اپنا چہرہ دیکھا ہے۔ میرے والدین نے مجھے آج تک چہرہ نہیں دیکھنے دیا آئینے میں۔ تمہارا ناک؟ اس نے کہا۔ میرا ناک اور ہونٹ آپس میں ملے ہوئے تھے، یعنی میرا ناک بہت لمبا تھا جو ہونٹوں کے ساتھ جا ملتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، ہم دونوں میں کمی ہے، اب ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرا چہرہ اس قابل تو نہیں تھا کہ مجھے وہ دکھائی دی جاتی، لیکن اس نے اپنا دل بڑا کیا اور مجھے سونے کی انگوٹھی دے دی۔ کچھ دن گزر گئے، پھر میں ایک دن اپنی ماں کے گھر آئی ہوئی تھی۔ وہ خواجہ سرا پھر سے ہمارے گھر آیا۔ اس بار ماں اسے اندر لے آئی۔ اس نے میرا چہرہ بھی دیکھا، مجھے دعائیں بھی دی۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے اپنی ماں سے پوچھا۔ پہلے تو میری ماں خاموش رہی، پھر مجھے راز بتا دیا۔ کہنے لگی، تم بہت چھوٹی تھی، میں ایک بار ہاسپٹل گئی تھی، وہاں اس دن کسی عورت کی ڈلیوری تھی۔ جانتی ہو وہ کون تھی؟ وہ تم تھی بیٹا، اس عورت کے وجود کا ٹکڑا۔ تمہارے اس چہرے کی بدولت اس نے تمہیں وہیں چھوڑ دیا تھا۔ اتفاق سے میں اور یہ خواجہ سرا وہاں موجود تھے۔ میرے دل میں آیا کہ یہ بچی میں لے لیتی ہوں، اس کی پرورش کروں گی، لیکن جب میں گئی تو خواجہ سرا تمہیں اٹھائے اٹھائے پھر رہا تھا۔ میں نے اسے جا کر التجا کی کہ وہ تمہیں مجھے دے دے۔ بڑی منتوں کے بعد اس نے تمہیں میرے حوالے کیا۔ کیا میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں؟ لیکن وہ مجھے لے جانے کیوں آتا تھا؟ میری ماں نے کہا، وہ سمجھتا تھا کہ تم گھر پر بور ہوتی رہتی ہو، تمہاری زندگی تباہ ہو رہی ہے، وہ تمہیں دنیا دکھانا چاہتا تھا، اسی لیے وہ روز آتا۔ لیکن میں اپنی بیٹی کو کسی ناچ بازے کرنے والوں کے حوالے کیسے کر سکتی تھی؟ میں نے کہا، امی مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے اب گھر جانا ہے۔ میں جھوٹ بول رہی تھی۔ وہاں سے نکل کر میں سیدھی خواجہ سرا کے گھر آئی۔ وہ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، ساتھ اس کی ایک خاتون موجود تھی۔ میں آتے ہی اس کے گلے لگ گئی اور کہا، مجھے سب سچ پتہ چل گیا ہے۔ کچھ دیر میں اس سے باتیں کرتی رہی۔ جب میں جانے لگی تو خواجہ سرا نے کہا، اے رکو، ایک سچ اور سنتی جاؤ۔ میں پلٹی تو اس نے خاتون کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا یہ ہے تیری بدنصیب ماں اور میری سکی بہن۔ میں آنسوں سے تیرتی
آنکھوں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن اس ماں کی طرف میری بالکل کشش نہ تھی۔ مجھے سمجھ آیا کہ پیدا کرنے والی سے تربیت کرنے والی کا مقام بلند ہوتا ہے، جو کہ مجھے پالنے والی میری ماں نے بخوبی نبھایا تھا۔ اس نے مجھے زمانے کے تانوں سے بچا کر رکھا، مجھے احساس کمتری میں مبتلا نہ ہونے دیا، میرا خیال رکھا، یہاں تک کہ میری شادی جیسا فرض بھی ادا کر دیا۔ جیسا ہم سب کچھ سوچتے رہتے ہیں نا، بعض اوقات ویسا نہیں ہوتا۔ زندگی پہلی بار خوبصورت لگی تھی، اب میرے ہر طرف خوشی ہی خوشی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔